حضرات گرامی معزز سامعین اعظام، آج کی یہ تاریخ یعنی 2 فروری اور 20 رجب المرجب کی تاریخ ہم مسلمانان ہند کے لیے بڑی تکلیف دہ تاریخ ہے، کیونکہ آج سے جو 2 دن پہلے جو یہاں کی زرعی عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے، اس سے ہر باشعور مسلمان قلبی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے پریشان ہے۔ ہمارے اختیار میں، ہم مسلمانوں کی بساط میں جتنی کوششیں ہیں اور اللہ کی طرف سے جو حکم ہم کو ملا ہے وہ ہم کرتے رہیں اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، بھلا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں اس کے نام کا تذکرہ کرنے سے لوگوں کو روکتا ہو، یعنی اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کی جائے اس سے روکا جائے۔ جو خانہ خدا ہو اسے بت خانے بنایا جائے، تو ظاہر سی بات ہے جتنی بھی طاقتیں اور جتنے بھی افراد اپنے ہوں بیگانے ہوں کوئی بھی ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھلا اس سے بڑا ظالم کوئی ہو سکتا ہے، یعنی اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ یعنی ظلم کے اندر مختلف درجات ہیں، لیکن سب سے بڑا ظالم یہ شخص ہے جس نے خانہ خدا کو، اللہ کے گھر کو، جس گھر کے اندر اللہ کی شب و روز رات اور دن عبادت کی جاتی تھی، وہاں عبادت کرنے سے روک کر کے غیر اللہ کی عبادت کے لیے اس کو نامزد کر دیا جائے، وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا انسان ظالم ہے، وسعی فی خرابیہا، اور اسے ویران کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کل تک جو ذکر اللہ سے یہ مسجد آباد تھی، لوگ نمازیں پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اسے اسلامی تاریخ کی نشانی سمجھ کر کے جمعہ پڑھنے جایا کرتے تھے، آج اپنے ظلم کی انتہا کر دیا آپ نے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بڑا ظالم ہے۔ ہم کہیں کسی کو ظالم، ذاتی عداوت اور دشمنی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، آپ کہیں کسی کو ظالم، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی اختلاف ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ظالم ہے اور ظلم کے ساتھ حکومت زیادہ دنوں تک نہیں چلتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پوری دنیا کی بادشاہت اور حکومت کافروں کو عطا کی ہے، اور کفر کے ساتھ انہوں نے حکومت کری، لیکن جیسے ظلم آیا، شرکشی آئی، اور ساتھ ساتھ کفر بھی تھا، کریلا نیم چڑھا کے مصداق تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو برداشت نہیں کیا، وہ تباہ و برباد ہو گئے، ان کی سلطنتیں مٹ گئیں۔ آج جس طاقت کے نشے میں چور ہو کر کے اس طرح کے مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں، یہ در حقیقت اللہ رب العزت سے کھلی بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تحدی اور چیلنج ہے کہ اللہ تم ہمارے مقابلے میں آ جاؤ، دیکھو ہم تمہارے گھر کو کیسے ویران کر رہے ہیں۔ اور اللہ ہمارا خالق ہے،
اما اللہ ہمارا مالک ہے، وہ دنیا میں بھی حساب لینے پر قادر ہے، اور دنیا میں اگر وہ کسی وجہ سے ہماری غفلتوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے اگر وہ حساب نہ لے سکا تو مالک یوم الدین تو ہے ہی ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ وہاں کسی کی سلطنت اور کسی کی حکومت، کسی کے پیسے کا اثر و رسوخ، کسی کی عدالت نہیں چلے گی۔ مالک یوم الدین قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ تمہاری حکومت، تمہاری سلطنت، تمہاری عدالت، تمہارے لوگ، تم جو چاہو فیصلے کر لو، لیکن جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی، اللہ فرما دے گا جو ہے، اللہ کہہ دے گا کہ میں نے کہا تھا قرآن کے اندر کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ بھلا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی بنی بنائی جو ہے مسجد کو، اس کے گھر کو جو ہے، جس میں اللہ کے نام کا تذکرہ کیا جاتا تھا، اللہ کی عبادت کی جاتی تھی، 5 وقت کی نمازیں پڑھی جاتی تھی، قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی، جمعہ کو ادا کیا جاتا تھا، تم نے ایک جھٹکے سے اس کو جو ہے ختم کر دیا۔ تم نے ہم سے جو ہے لڑائی مولی ہے، تم نے ہمارے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کی ہے، لہذا آج ہم تم سے ہر طرح کا انتقام لیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت بھی بنائی، جہنم بھی بنائی، تاکہ یہ تسلی ہو سکے کہ ہم اللہ کے حکم کو بجا لائیں۔ ہمارے پاس جتنی کوششیں ہیں، طاقتیں ہیں، اللہ نے جو ہمیں وسائل دے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جن باتوں کا حکم دے رکھا ہے وہ کریں، اور اس کے باوجود بھی نتیجہ ہمارے خلاف ہو تو پھر ہم اللہ کی طرف اور رجوع کریں، آہوزاری کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ۔ اللہ کی مسجدیں وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جتنی بھی دنیا کے اندر مسجدیں ہیں، چاہے وہ بابری مسجد ہو، چاہے گیان واپی مسجد ہو، چاہے ہمارے کمن گڑھا کی مسجد ہو، چاہے پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی مسجد ہو، اس میں نماز پڑھنے کے لیے کون آئے گا؟ وہی آئے گا جو بندہ مومن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان مسجدوں کو آباد رکھنا، اپنی عبادتوں سے آباد رکھنا ان کو۔ مسجدیں بنانے والے بنا لیتے ہیں، آباد نہیں کر پاتے ان کو۔ اگر یہ مسجد ہمارے ہاتھ سے گئی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی رہی ہے، جس کو یہ ہماری دورس نگاہ نہیں دیکھ رہی ہے، ظاہری نگاہوں سے ہم جو ہے اسے سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ لیکن ہمیشہ جو مصیبتیں آئی ہیں، جو تکالیف آئی ہیں، جو پریشانیاں آئی ہیں، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو اگر کسی نے ہتھیایا ہے، قبضایا ہے، تو وہ اپنوں ہی کی جو ہے شرارت کہیں نہ کہیں در پردہ رہی ہے۔ آپ اس کو اس تاریخ کے پیچھے جا کر کے دیکھیے، اور تاریخ جو ہے ہندوستان میں ابھی ویسی نہیں آئی۔ اندلس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں مسلمانوں کی جو ہے برسہ برس کی حکومت تھی، جب جو ہے اللہ سے انہوں نے اپنا رشتہ ختم کیا، سارے اندلس کو جو ہے بت خانہ بنا دیا گیا، صنم خانہ بنا دیا گیا، وہاں کوئی اللہ کا نام لیوا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسے آباد کر دیا۔ بغداد جو علم کا مرکز،
اہل علم کا مرکز مانا جاتا تھا، جہاں سے علم کی شعاعیں جو پھوٹتی تھی، حتیٰ کہ جو قائد بغدادی جو بچے کو بسم اللہ کرایا جاتا ہے الف با، وہ اسی کے نام سے جو ہے منسوب ہے۔ ایک دور وہ بھی آیا کہ تاتاریوں نے حملہ کیا اور ایک ایک نشان کو مٹا دیا، پوری کی پوری جماعت مسلمانوں کی ہوتی تھی، ایک تاتاری جو ہے سب کو ایک طرف سے سر قلم کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہی سے جو ہے انہی کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کیے جو اسلام کے محافظ بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر جو حالات آئے تھے، جو زمانے کے جو مسلمان تھے، انہوں نے جوا کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ آج جوا تو بہت ہلکا جو ہے عمل ہو گیا ہے۔ مسلمان کیا نہیں کر رہا ہے؟ کیا مسلمان شراب نہیں پی رہا ہے؟ کیا مسلمان زنا کے اڈے آباد نہیں کر رہا ہے؟ کیا مسلمان حرام کے کھانے کے جتنے ذرائع ہیں وہ اپنا نہیں رہا ہے؟ کیا مسلمان ایک مسلمان کی عزت کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈال رہا ہے؟ جتنی جو ہے گناہ کے جتنی شکلیں ہیں وہ سب مسلمان کر رہے ہیں۔ پھر یہ دن اگر ہم پر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو بھی مصیبت، جو پریشانی، چاہے وہ تمہاری عبادت خانے کو لے کر کے ہو، چاہے وہ مالی جسمانی کوئی بھی طرح کی مصیبت ہو، ابھی جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ ہماری عبادت خانے کو لے کر کے ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن کی جو آیت ہے عام ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، کہ جو مصیبت تم کو اے مسلمانوں پہنچتی ہے، بھلا کون ایسا مسلمان ہوگا جس سے کہا جائے کہ جس مسجد کے اندر تم عبادت کرتے تھے یا تمہارا بھائی عبادت کرتا تھا اسے منہدم کر دیا گیا، یا وہاں جو ہے بت کی عبادت شروع کر دی گئی، تو وہ کہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ وہ مسلمان نہیں کہہ سکتا ہے، یہ وہی ہوگا جو نام کا مسلمان ہوگا، مسلمانوں کے کھانے میں اپنے آپ کو مسلمان لکھ دیتا ہوگا، لیکن اسلام سے اس کا ذرہ برابر تعلق نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو تم کو آج حالت آئی ہے یا پہلے حالت آئی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ جو ہے تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے خود ساختہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ بڑی کم پکڑتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ بہت سارے تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ جن پر پکڑنا شروع کر دے تو کم کے تم میں تو نابود ہو گئے ہوتے۔ یعفو عن کثیر، اللہ بہت سارے جو ہے گناہوں کو جن پر سزا دینا چاہیے اللہ سزا نہیں دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ حالات ہمارے ساتھ آئے ہیں، پھر کرنا کیا ہے ہم کو؟ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم کے اندر کرنے کا بھی حکم دیا ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ جو بھی تم خیر کا عمل پیشگی دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کے لیے کر ڈالو گے تم اسے اللہ کے ہاں بہتر شکل میں پاؤ گے، اور اعظم اجرا، اور ثواب کے اعتبار سے بڑھا ہوا پاؤ گے۔ کرو گے ایک نیکی اور وہاں ثواب تمہیں 10 گنا مل جائے گا، جس کو تم جو ہے معمولی سمجھ کر کے کرو گے اللہ کے یہاں وہ بہت بڑا جو ہے بن جائے گا۔ ایسے موقع پر تنظیم مساجد کے جو ذمہ دار ہیں مفتی عبدالباطن صاحب، جو شہر مفتی بھی ہیں اور اس مسجد گیا نواپی مسجد کے امام بھی ہیں، ان کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اس جمعہ کو یوم الدعا منایا جائے، کیونکہ شہر بنارس کے لوگوں کا اس مسجد سے ایک گہرا تعلق تھا۔
ہم میں کا ہر کوئی جو ہے وہاں جا کر کے عبادت کیا ہوگا، نمازیں پڑھا ہوگا، اور اب جو ہے اس سے ہمارا جو ہے تعلق ختم کیا جا رہا ہے۔ وہاں بت کی پرستش کی اجازت باضابطہ دی جا رہی ہے۔ تو اس طرح سے ہم مسلمانوں کو جو ہے شارع منارس کے مسلمانوں کو جتنا دکھ اور رنج ہوا ہے وہ شاید دنیا کے کسی اور مسلمان کو ہوا ہوگا۔ تو ان کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جمعہ کے دن، جمعہ کے بعد سے اجتماعی طور پر نہ صحیح، انفرادی طور پر اللہ کے گھر میں بھی اور اپنے گھروں کے اندر اپنی عورتوں سے بھی، بچوں سے بھی کہا جائے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ سے روئیں اور گڑگڑائیں۔ کوئی دن دور نہیں ہے کہ اگر ہم اللہ سے رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ پھر جو ہے اس جو ہے فیصلے کو تبدیل کر دے۔ اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہیں، دلوں کو پھیرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نیک عمل کرو، اور نیک اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ ہم آج کے دن جو ہے خوب سے خوب دعا کریں، استغفار کریں، اللہ سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ اللہ جس گھر کی حفاظت کی تم نے ہمیں ذمہ داری دی تھی، اس گھر کی حفاظت ہم سے نہیں ہو سکی، وہ گھر جو ہے غیروں کے قبضے میں جا رہا ہے، جہاں تیری عبادت ہونی چاہیے وہاں جو ہے بت کی جو ہے پرستش ہو رہی ہے۔ اے اللہ ہم قصوروار ہیں، ہم گناہگار ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یقیناً اللہ رب العزت جو ہے بندے کے کسی بھی عمل کو رائیگاں نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، کہ جس خیر کو بھی، جس نیک عمل کو بھی، چاہے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچہ کر کے ہو، چاہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر کے ہو، چاہے وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ کر کے ہو، چاہے اللہ کے لیے ذکر و تسبیح کر کے ہو، سب خیر ہے، سب نیکی ہے۔ اور اللہ نے کہا اگر تم دنیا میں کر کے آؤ گے تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ بالکل مل جائے گا، اور خیر بہتر شکل میں ملے گا، 1 کا 10 گنا ملے گا، اعظم اجرا، ثواب بڑھا ہوا ہوگا۔ واستغفروا اللہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 یجری للعبد اجرہ وہو فی قبرہ بعد موتہ، کہ 7 عمل ایسا ہے کہ بندہ مرنے کے بعد جب قبر میں چلا جائے، اور ہر ایک کو مرنے کے بعد جو ہے قبر میں جانا ہے، لیکن کب کس کی موت ہوگی ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن مرنا تو سب کو ہے، سب کو اپنے جو ہے قبر میں جا کر کے سونا ہے۔ دنیا میں ابھی ہم زندہ ہیں، وقت ملا ہوا ہے، خوب جو ہے اللہ کی عبادت کر لیں، خوب ذکر کر لیں، تھوڑا وقت جو ہے لگے گا، نفس پہ شاق گزرے گا، اور جنت اتنی آسانی سے نہیں مل جاتی، جنت تو جو ہے مشقتوں کا نام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، کہ جنت کو جو ہے تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ آپ کو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، سردی ہو، گرمی ہو، سفر ہو، حضر ہو، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کون نہیں چاہتا ہے کہ آرام سے جب چاہے سوئے، جب چاہے کھیلے، جب چاہے جو ہے دوستوں میں باتیں کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں 5 وقت تو آنا ہی آنا ہے، اس کے علاوہ تم جو ہے نفلی عبادتیں کرو۔
تو یہ ظاہری اعتبار سے ایک طرح سے نفس پہ شاپ گزرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تو اسی لیے جنت کو تمہارے لیے رکھا ہے، اور جہنم کو کہا کہ وہ حفت النار بالشہوات، کہ جہنم کو ہم نے ایسی چیزوں سے گھیرا ہے جو رغبت والی ہیں، خواہش والی ہیں، ہر وقت دل ان کے لیے مچلتا ہے، تڑپتا ہے۔ جائز ناجائز، جائز کر کے کوئی جہنم میں نہیں جائے، ناجائز چیزیں جو ہیں وہ سب ایسی ہیں، مرغوبات کے قبیل سے ہیں۔ بارک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 عمل ایسے ہیں کہ بندہ جو ہے مر بھی جائے، قبر میں چلا جائے، تب بھی اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من علم علما، اگر آپ نے کسی کو کچھ پڑھا دیا، کسی کو دین کی کچھ باتیں سکھا دی، مرنے کے بعد آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ فرمایا کہ من علم علما، کسی کو کوئی علم کی بات سکھایا ہو، او اجرا نہرا، پہلے زمانے میں پانی کی بڑی قلت ہوا کرتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی کہ نہر جاری کری ہو، یہ تو حکومتیں اور سرکاریں اور بڑے بڑے لوگ کر سکتے ہیں۔ فرمایا او حفر بئرا، یا جو ہے کنواں کھدوایا ہو، او بنا مسجدا، یا مسجد کی تعمیر کری ہو، چاہے پوری کی پوری مسجد بنوا دی اپنے خرچے سے، اور ایک روایت میں او بنا لہو عشا، کہ جو چڑیے کا گھونسلہ ہوتا ہے اس گھونسلے کو کے بقدر جو ہے اس نے مسجد کے اندر حصہ لے لیا، تھوڑا سا بھی پیسہ مسجد کے اندر لگا لیا۔ اسی لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس مسجد کی جو ہے یہ آبادی جو ہے وہ ہم ہی لوگوں سے ہے۔ ہم ماشاءاللہ نماز پڑھنے آتے ہیں جمعہ کے دن، اگر ہر کوئی کوشش کر لے 10 روپیہ کتنا مشکل ہوتا ہے، بتائیے کتنا جو ہے مسجد کے خزانے میں جو ہے پیسہ جمع ہو جائے گا۔ لیکن ایک طرف سے جو ہے ڈبہ گھوم جاتا ہے، 10 آدمی پہ 1 آدمی دیتا ہے، کوئی 10 دیتا ہے، کوئی 5 دیتا ہے، اور دکان پہ جا کر کے پان کھا کر کے ہم جو ہے تھوک دیتے ہیں۔ لیکن ہم بغیرت ہیں، ہم لوگ جو ہے اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مسجد بنوائی ہے، مرنے کے بعد بھی جو ہے مسجد بنوانے میں پوری مسجد نہیں، میں نے سمجھایا، کیسے بھی تھوڑا سا بھی حصہ لیا ہو تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کو او ورث مصحفہ، یا قرآن لا کر کے مسجد میں رکھ دیا یا کسی کو پڑھنے کے لیے دے دیا، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جو ہے او ترک ولدا یستغفر لہ، یا کوئی نیک اولاد چھوڑا جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے تھوڑی آواز پھنسی ہوئی ہے، کل سے جو ہے بہت زیادہ تھی، اب تو ٹھیک ہو گئی۔ امام آج کے جو ہے ہمارے قاری انس صاحب جو ہم پوری نماز پڑھائیں گے، خطبہ بھی دیں گے، دعا بھی کریں گے۔ آپ حضرات جو اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے گڑ گڑا کے دعا مانگیے، اور خوب سے خوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیے، اور آج بھی اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے۔ اپنے گھر میں عورتوں اور بچوں کو بھی تلقین کر دیں کہ جو ہے اس عمل کو گھروں میں بھی جاری رکھیں، انشاءاللہ اس کا خاطر خواہ نتیجہ جو ہے دیکھنے کو ملے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔